بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے چارٹر آف مدینہ یا ٹروس آف مدینہ یا ٹریٹی آف مدینہ تک ہم پہنچ گئے تھے، اینڈ ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ دا امپورٹینس آف دا چارٹر آف مدینہ۔ امپورٹینس، اہمیت، یہ جو میثاق مدینہ یا ٹریٹی آف مدینہ جو تھا، اس کی اہمیت کیا تھی؟ تو اس کی اہمیت یہ ہے، دس از دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔ اس سے پہلے بڑے بڑے کنگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن اس طرح کا چارٹر کوئی بھی نہیں دے سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا چارٹر دیا مدینے کے باشندوں کو کہ ان کو مذہبی آزادی دی گئی، ان کو ایک قوم بنایا گیا اور امن و امان کو یقینی بنایا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بہترین واقعہ ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں آذان۔ اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن علیحدہ پڑھتے تھے، کوئی خاص طریقہ کار نہیں تھا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ سارے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ تو اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس میں یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، جو اذان کے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح سب نے اتفاق کیا اور اذان جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی، اور اس طرح جب یعنی مسلمان نماز کے لیے آتے تھے تو اذان دی جاتی تھی، اور اس طرح کنگریگیشنل پریئر مسلمان ادا کرتے تھے با جماعت نماز۔ اس کے بعد آتا ہے چینج آف قبلہ۔ اس سے پہلے یعنی مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ مستقل طور پر چونکہ یہ قبلہ نہیں ہو سکتا، دل میں یہ بات تھی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، اور اس طرح چینج آف قبلہ ہو گیا۔ یعنی اب کے بعد مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اور اگلا تھا فاسٹنگ، روزہ۔ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو یہودی ایک روزہ رکھتے تھے جس کو فاسٹ آف اٹونمنٹ کہا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے بھی کہا کہ آپ یہ روزہ رکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ لیکن بعد میں اس طرح ہوا کہ یہودیوں کی سازشیں اور مختلف چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان کچھ دوریاں پیدا ہو گئیں۔ اسی دوران اللہ پاک کا حکم بھی آ گیا اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اس طرح مسلمانوں نے رمضان کے روزے رکھے رمضان کے مہینے میں۔ اس کے بعد عید الفطر منائی گئی، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے سرکمسیشن یا ختنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی اڈاپٹ کیا گیا، اور پھر عید الاضحیٰ بھی اس کے بعد منائی گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی بیٹل آف بدر، جنگ بدر۔ جنگ بدر کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ ہے، اور یہ جنگ جو تھی یہ دنیا کی تاریخ کی یعنی بڑی بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی، اور یہ عرب کے اندر یہ پہلی باقاعدہ لڑائی سمجھی جاتی تھی۔ اس کے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کازز آف دی بیٹل آف بدر۔ فرسٹ کیا تھا؟ گروئنگ پاور آف دا پرافٹ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ کے اندر تھے تو نہ تو تبلیغ کر سکتے تھے، نہ مسلمانوں کو کھل کے آزادی تھی اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہونے کی۔ لیکن جب مسلمان مدینے کو آئے تو ایک تو مدینے کی جو ریاست تھی ٹریٹی آف مدینہ کے ذریعے وہ سارے لوگ ایک قوم بن گئے، اور اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون کے ساتھ تبلیغ کرنے لگے، اور اسلام دن بدن ترقی کرتا گیا، مسلمانوں کی پاور میں اضافہ ہوتا گیا،
اور یہ جو تھا یہ مکہ والوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دوسری اس کی وجہ تھی شیلٹر گیون ٹو مسلم، یعنی جو اوس اور حزرج قبائل تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو شیلٹر دیا تھا، تو اس وجہ سے قریش مکہ جو تھے وہ خلاف ہو گئے مدینہ والوں کے، اور ان سے کہا کہ ہمارے باغیوں کو آپ نے پناہ دی ہے اور اس کا آپ کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور تیسری وجہ تھی کانسپائریسی آف جیوز، یہودی جو تھے ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی نبی آئے گا تو ہم اس کی حمایت کریں گے، لیکن اوس اور حزرج قبیلے نے پہلے ان کو قبول کیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری اتھارٹی جو ہے چیلنج کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور مکہ جا کر مسلمانوں کے بارے میں باقاعدہ وہ جاسوسی کر کے ان کو حالات سے آگاہ کرتے کہ بھائی مسلمان تو ترقی کر رہے ہیں، دن بدن ان کے ساتھ ان کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جیوز یہودی جو تھے اور ایک در پردہ یہ مکہ والوں کے ساتھ تھے۔ اگلا ہے انسیڈنٹ آف نخلا۔ یہ نخلا ایک جگہ ہے مکہ کے بالکل قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش ایک صحابی ہے، اس کو ایک خط دے کر بھیجا، 9 آدمی ساتھ کیے اور کہا کہ اس خط کو جا کر نخلا کے مقام پر کھول کے پڑھو۔ جب نخلا کے مقام پر پہنچے کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہاں پہ آپ قیام کریں، نگرانی کریں اور نظر رکھیں ارد گرد کے ماحول پہ۔ تو اسی دوران عامر بن حضرمی ایک قافلے کے ساتھ، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہے تھے۔ عبداللہ بن حجش کی پارٹی اور ان کے درمیان تو تکرار ہو کے ان کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا اور عامر بن حضرمی اس مقابلے میں مارا گیا۔ جب یہ مارا گیا تو مکہ کے اندر جب یہ اطلاع پہنچی تو مکہ والے غصے سے آگ بگولہ ہو گئے کہ بھائی ہمارا آدمی، ہمارا سردار مار دیا گیا، اور انتقام کی آگ ہر طرف بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے کاروان آف ابو سفیان۔ ابو سفیان کا ایک قافلہ جو تھا وہ تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، اور جب شام سے یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس طرح ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو اس سے پہلے سعد بن معاذ، یہ ایک صحابی ہیں، یہ گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر طواف کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ابو جہل نے جب ان کو دیکھا ان سے کہا کہ تم اگر بنو امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو آج میں تمہارا سر قلم کر دیتا کہ تم نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے۔ تو اس نے کہا آپ ہمیں اگر اس طرح کریں گے تو ہم آپ کے جو تجارتی قافلے ہیں وہ مدینہ سے ہو کر جاتے ہیں، ہم ان کو روکیں گے۔ تو یہ واپس آ کر سعد بن معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ جتنے بھی قریش کے قافلے آتے ہیں ہم ان کو روکیں گے۔ تو مکہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہر طرف جی انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، سب نے تیاری کی کہ اب جا کر مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرتے ہیں۔ تو اس طرح جنگ بدر یہ اور دشمنی کی وجہ سے یہ جنگ بدر ناگزیر ہو گئی، اور یہ بدر کے مقام پہ، بدر اصل میں ایک کنواں ہے بدر بن عامر، بدر بن عامر نامی ایک شخص کا وہاں پہ کنواں ہے، اور اس کے ساتھ جتنا بھی ایریا ہے اس لیے اس کو بدر کا نام دیا گیا۔ تو یہ 13 مارچ 624 اور یہ 17 رمضان المبارک اسلامی نقطہ نظر سے بنتا ہے۔ تو یہ جنگ شروع ہوئی، ہم آگے جنگ بدر کے واقعات پڑھیں گے۔ اب جنگ بدر کے واقعات کی طرف آتے ہیں جی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اطلاع دی کہ کفار جی آ رہے ہیں آپ کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینے سے نکلے، اور بدر کے مقام پر ایک پانی کا چشمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس چشمے کے پاس پہنچ گئے، اور اس طرح جنگ میں پہلی ہی کامیابی ان کو مل گئی کہ سارا ریگستان ہے اور ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ پانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک ایسی جگہ اپنے لیے مقرر کی کہ صبح جب سورج نکلے گا تو کفار کے سورج بالکل آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اس پانی کے چشمے کے آگے نالی نکال کر چھوٹے چھوٹے حوض بنائے جائیں تاکہ ہمارے جانور اور سب پانی پی سکیں، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین پوزیشن حاصل کر لی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی اپنی فوج کو کہ جب کفار دور ہوں تو آپ نے اپنے تیر استعمال نہیں کرنے، جس وقت بالکل آپ کی رینج میں آ جائیں تب تیر استعمال کرنے ہیں، اور جب اور زیادہ قریب آ جائیں تو اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر پتھراؤ کرنا ہے، اور جب قریب آ جائیں تو آپ نے برچیاں اور نیزے اور یہ استعمال کرنے ہیں، اور بالکل آمنے سامنے کی جنگ میں صرف تلواریں استعمال کرنی ہیں۔ تو اس طرح ہدایات دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے اور فرمایا، اے اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو صبح کے ٹائم جب جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی تعداد تھی 313، جبکہ بعض تاریخدان کفار کا لشکر 1000 یا 950 بارل بتاتے ہیں۔ ان میں 70 اونٹ تھے، 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے یا 6 گھوڑے تھے، 6 گھوڑے، 6 زریں، اور تلواریں بھی 6، تلوار بھی 6 تلواریں تھی صرف، باقی کسی کے پاس ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور مسلمان بالکل فاقہ زدہ، جبکہ کفار جو تھے ساری رات شراب و کباب کرتے رہے کہ یہ مٹھی بھر ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، تو وہ اپنی جو قوت تھی اس میں مست ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں ٹھیک کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اپنی صفیں برقرار رکھنا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 بہادر، حضرت علی، حضرت حمزہ، اور یہ نکلے، اور کفار کی طرف سے بھی مسلمانوں نے پہلے ہی حملے میں تینوں کفار کو ان کا ہلاک کر دیا۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ عام جنگ جب شروع ہوئی تو شروع میں قریش کا پلہ بھاری تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد مسلمان ان پر حاوی آ گئے، اور اس طرح قریش کا جو سردار تھا ابو جہل، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، وہ بھی مارا گیا۔ عتبہ، شیبہ، یہ سارے مارے گئے۔ 22 سردار اس جنگ میں مارے گئے، اور 72 کفار جو تھے وہ مارے گئے، اور 72 کو قیدی بنا لیا گیا، جبکہ مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام شہید ہوا۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شہداء تھے ان کو وہاں پہ دفن کیا، اور اس کے بعد جو کفار کے جو لوگ تھے ان کو بھی ایک کھڈا کھود کے وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت، جن میں اونٹ، گھوڑے، تلواریں اور بہت سارا سامان تھا، وہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہمیت، یہ جنگ جو تھی، جنگ بدر، اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور دنیا کی کہ بڑے بڑے جو ہسٹورین تھے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو تھی یہ عرب کے اندر یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور اس جنگ کے بعد پورے علاقے میں مسلمانوں کی ایک دہشت پھیل گئی
کہ مسلمان جی اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے بڑے لشکر کو شکست دینے کے قابل ہو گئے. تو ہر طرف جی یہ مشہور ہو گیا کہ مسلمان اتنی بڑی قوت بن گئے ہیں. اور یہ جنگ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد ابو سفیان جو تھا اس کو جب پتہ چلا کہ بھائی مسلمانوں نے تو شکست دے دی ہمیں، تو اس نے کیا کیا، ایک لشکر لیا اور اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت تک تیل استعمال نہیں کروں گا، نہ نہاؤں گا جب تک مسلمانوں سے میں بدلہ نہیں لے لیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پتہ چلا، اس کو بدر دوئم کہتے ہیں. بہرحال یہ باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی. ابو سفیان آیا، ایک قافلے پہ حملہ کیا، ایک دو آدمی مارے اور واپس چلا گیا. اپنی قسم اس نے کہا میری پوری ہو گئی. بہرحال پھر یہ جو قیدی بنائے گئے تو ان لوگوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کرتے. تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا. ان کو بعض ایسے صحابہ بھی تھے خود کھانے کو نہیں تھا لیکن قیدیوں کو کھانا دیا گیا. پھر ان سے کہا گیا جو خون بہا دے سکتے ہیں یعنی فی قیدی 4000 درم تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. پھر یہ تجویز بھی آئی کہ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، غریب ہیں، وہ 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو خون بہا معاف ہے، ان کو آزاد کر دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو حسن سلوک تھا اس سے وہ اتنے متاثر ہوئے، کئی مسلمان بھی ہو گئے. انہی قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو حالانکہ مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ رپورٹنگ کرتے تھے، باقاعدہ اطلاع دیتے تھے، وہ بھی قیدی بن کر آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی خون بہا لے کر ان کو بھی بعد میں چھوڑ دیا. تو یہ تھی جی جنگ بدر کے حالات و واقعات. اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلی جنگوں کا ہم احوال پڑھیں گے.